بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ہے جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، یعنی خروج عہدے پر۔ ان کے لیے کچھ مزید اپڈیٹس آئی ہیں، سوچا کہ آپ کے ہوش و گزار کرتا چلوں۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ اقامہ اور خروج عہدہ کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، جن میں سے بیشتر خروج عہدہ اور فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص نے محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا کہ ایک غیر ملکی شخص کی کفالت بطور فیملی ڈرائیور کے لینا چاہتا ہوں، مگر کارکن کے سابق کفیل نے اس کے خلاف حروف فائل کیا ہوا ہے۔ اس صورت میں کفالت کس طرح تبدیل کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، جوازات کا کہنا تھا کہ حروف فائل ہونے کے بعد اسے 15 دن کے اندر اسپانسر کے افشر اکاؤنٹ سے کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود سے رجوع کر کے حروف کینسل کرانے کی مطلوبہ کارروائی کی جاتی ہے۔ جس کارکن کا حروف فائنل کیا جاتا ہے، اگر 15 دن کے اندر اس کی کینسلیشن کی کارروائی نہ کی جائے تو حروف کی فائل کو سیز کر دیا جاتا ہے، یعنی فریز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود میں حروف کینسلیشن کے حوالے سے درخواست دی جاتی ہے، جہاں معاملے کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، فیملی فیس کے حوالے سے ایک شخص کا سوال ہے کہ فیملی کا خروج نہائی نہیں لگایا جبکہ اقامہ میں ابھی 7 ماہ باقی ہیں۔ فائنل ایگزٹ کے بعد کیا فیملی فیس جو کہ 7 ماہ کی ہے واپسی کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ ناظرین، ان کے لیے جوازات کا کہنا تھا کہ فیملی فیس جمع کرانے کے بعد اقامہ کی تجدید کرائے جانے سے پہلے فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ اقامے کی تجدید کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جمع کی گئی فیس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ سعودی عرب میں سال 2017 سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے اہل خانہ پر ماہانہ بنیاد پر فیس عائد کی گئی تھی، جو سال 2017 میں 100 ریال ماہانہ فی فرد، جبکہ سال 2018 میں 200 اور 2019 میں 300 جبکہ 2020 میں 400 ریال ماہانہ کی بنیاد پر وصول کی جاتی ہے۔ فیملی فیس میں فرد کے حساب سے وصول کی جاتی ہے، جسے اقامے کی تجدید سے پہلے جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ضروری ہے۔ فیملی فیس جمع کرائے بغیر اقامے کی تجدید ممکن نہیں ہوتی۔ بیرون مملکت سے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ خروج عہدہ پر چھٹیوں پر اپنے وطن آیا ہوں، کیونکہ کورونا کی وجہ سے سعودی عرب جانے کی پابندی ہے، اس لیے مقررہ وقت پر نہیں جا سکا۔ اس صورت میں کیا کفیل خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ ناظرین، جوازات کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی کارکن خروج عہدہ پر مملکت سے باہر گیا ہوا ہے، اس کا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی قانونی طور پر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ کے لیے کارآمد اقامہ اور کارکن کا مملکت میں ہونا لازمی ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہو یا کارکن چھٹی پر وطن گیا ہوا ہے، اس صورت میں بھی خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کارکن موجودہ کورونا کی صورتحال کے علاوہ عام حالات میں وقت مقررہ پر واپس نہیں آئے اور اس کے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع بھی نہ کرائی جائے، اس صورت میں ویزا ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ بعد جوازات کا سسٹم کارکن کو خودکار طریقے سے خرج ولم ید یعنی لوٹ کر نہ آنے والے کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے، یا دوسری صورت میں اسپانسر کی جانب سے کارکن کے خلاف درخواست دے کر اسے مذکورہ کیٹیگری میں شامل کرا دیا جاتا ہے، یعنی کفیل از خود
اپنے کارکن کو بلیک لسٹ کروا دیتا ہے۔ اور ناظرین، بلیک لسٹ کی مدت کافی لوگوں نے میرے ساتھ کمنٹ باکس میں پوچھا ہے کہ کتنی ہوتی ہے۔ میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بین لسٹ کی مدت 3 سال سے 5 سال اور 5 سال سے 7 سال اور 7 سال کے بعد ناظرین مکمل طور پر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔